रहमत اللہ वबरकातु। یہ پوسٹ ہے جی، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے، یہ تو موضوع روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 451 پر، اور حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 142 143 پر اس کی تخریج کی ہے۔ اور اس روایت کا دار و مدار جو ہے وہ عمر بن ابراہیم القرظی پر ہے، وہ ضائب الحدیث تھا۔ امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب راوی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ائمہ محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اور پھر اس میں اضطراب بھی ہے۔ عمر بن ابراہیم کبھی اس روایت کو بیان کرتا ہے اس انداز میں کہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی زیب ان ابی حازم ان سہل بن سعد، تو کبھی یہ بیان کرتا ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی زیب ان ابن ابی لبیبہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ اضطراب کی بھی ایک وجہ ہے اس میں، اس لیے اس روایت کو جو ہے وہ صحیح تو کیا حسن بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ تو موضوع من گڑت روایت ہے۔ پھر اس میں محمد بن عبد الرحمن جو ہے وہ ضعیف بھی تھا اور کثیر الارسال بھی تھا، یعنی بہت زیادہ مرسل روایتیں بھی بیان کرنے والا، جیسا تقریب التہذیب میں لکھا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر وغیرہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس باب میں جو روایت ہے وہ ضعیف جدا ہے، کوئی ایک بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ حدیث جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے اور سورج نکل جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس کو مسجد نماز اشراق کی 2 رکعتیں کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ روایت تو منکر ہے جی، اس پر ائمہ محدثین نے جرح کی ہے جی۔ یہ ابو زلال راوی جو ہے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے، تو انس سے اس کی روایت منکر ہوتی ہے، جس طرح کہ کتاب الضعفاء الکبیر اکیلی کی، الضعفاء الکبیر امام اکیلی کی جو کتاب ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام اکیلی کی بھی یہی تحقیق ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جرح مفصل اس انداز میں کر دی ہے، تو دیگر محدثین کے نزدیک بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس پر میں بے شمار مرتبہ تحقیق کر چکا ہوں۔ باقی رہ گئی بات یاسین بلوچ صاحب کی، تو یاسین بلوچ صاحب جو ہیں وہ بیان عوامی خطیب ہیں، اور عوامی خطیب ضعیف حدیثیں بہت زیادہ موضوع من گھڑت بھی بیان کرتے ہیں جی، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ بغیر تحقیق کے یا تو وہ سنی سنائی کرتے ہیں یا وہ اردو والی کتابوں سے پڑھ کے تو ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اب یاسین بلوچ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یاسین بلوچ صاحب سے آپ اس روایت کی سند کے متعلق پوچھ لیں کہ وہ اس سند پر تبصرہ کر سکتے ہیں یا اس کے دیگر جو طریق ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کی کوئی انسلٹ نہیں کر رہے، ہمارے محترم ہیں، ہماری جماعت کے خطیب ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہوں، لیکن چلے ہماری جماعت کے خطیب ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو اختلاف ہے تحقیقی اس میں یہی بات ہے کہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ بلکہ یاسین بلوچ صاحب تو یاسین بلوچ صاحب ہیں، جو ان کے علاوہ بڑے علماء ہیں جو یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ضعیف جمع ضعیف حسن لغیر ہی جو ہے وہ تعدد طرق کی وجہ سے، یاد رکھے کہ سندوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ذوق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں۔ پھر بعض علماء جو ہیں وہ ویسے ہی ترغیب ترہیب والی روایتیں جو ہیں وہ فضائل اعمال والی جو ہیں وہ ضعیف حدیث کہتے ہیں جی فضائل اعمال میں چل جاتی ہے، یہ بھی موقف کمزور ہے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے۔ تو صحیح اس بارے میں بات یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے تو بندہ سورج نکلنے کے بعد
دو رکعتیں پڑھ لے جی تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ جو اس نے محنت کی ہے وہ محنت ضائع نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کے جسم کے اندر جوڑ ہیں ان جوڑوں کا صدقہ نکل جائے گا۔ باقی یہ حج عمرے کے اجر و ثواب والی روایت یہ معلول ہے، ائمہ محدثین کے نزدیک بھی ثابت نہیں، جرح کر رکھی ہے، اور یہ خاص جرح بھی ترمذی روایت پہ ہے، تو اس روایت کو حسن قرار دینا یہ درست نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔